السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کر لیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکلے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابو العاص نے کہا۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چاچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چاچا زاد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آبا و اجداد کو جھٹلایا۔ میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ زینب خوف زدہ تھیں کہ ان کا شوہر ان کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو ان کے سسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدی بنایا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا
اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر آپ نے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن ربی کا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت ان کو گرفتار کر کے مدینے میں ساتھ لے گئی۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب،
تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے زینب ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا، اے ابو العاص جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی، اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ، اور سیدھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکایا، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے کنارہ کر گئے۔ تو دوستو یہ تھی سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درد بھری کہانی۔ آپ نے اس میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اپنے شوہر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتی تھی۔ اسی محبت ہی نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہی وہ اخلاق تھے جس کی وجہ سے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس پر مجبور ہو گئے کہ وہ اسلام قبول کریں اور اپنے رشتہ ازدواج کو ٹھیک سے چلائیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کا یادگار ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی ہار ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائی کے لیے
بطور فدیہ اللہ کے رسول کو بھیجا کہ بطور فدیہ یہ ہار قبول فرمائیں اور میرے شوہر کو آزاد کر دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر کے مدینہ منورہ دوسری مرتبہ لایا گیا تو فجر کی نماز کے بعد ایک کونے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ آواز سنی تو آپ نے بھی اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم لوگوں نے سنا جو میں نے سنا؟ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو پناہ دی۔ اس کے باوجود ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، پھر مکہ جا کر اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ اخلاق تھے اور میاں بیوی کی سچی محبت تھی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر۔ دوستو ایک ضروری گزارش کرتا جاؤں کہ ہمارے اس چینل پر صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کرام کے واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں جو کہ مستند کتب اور دوسرے مستند طریقوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ڈالیں اور اس کے مطابق ہی زندگی گزاریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا جائے، سنا جائے، مطالعہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے چینل پر یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اگر آپ لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو دوستو اس چینل کے ساتھ لازمی جڑے رہیے اور کمنٹ میں لازمی لکھیے گا کہ آپ کس شہر، کس کنٹری اور کس جگہ سے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔